بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء محمد وعلى آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد. عزیز طلباء کرام، سابقہ ویڈیو کے اندر ہم نے سبق نمبر 8 پڑھا تھا، لیکن سبق نمبر 8 کی جو مشق تھی وہ رہ گئی تھی. ویڈیو کا دورانیہ مکمل ہو چکا تھا. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 8 کی مشق پڑھیں گے. تو آئیے ابتدا کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے التمرینات مشقیں. مشق کے اندر پہلا سوال ہے 6 جملے بنائیے جن میں ماضی معروف استعمال کیجیے اور پھر ان جملوں میں ماضی معروف کی جگہ ماضی مجہول رکھیے. پہلا جملہ میں بناؤں گا، باقی جملے آپ نے خود بنانے ہیں. پہلا جو ہمارا جملہ ہے وہ ہے فتحت القفل، میں نے تالا کھولا. یہ ماضی معروف کا جملہ ہے. اسی کو ماضی مجہول جب بنایا جائے گا تو یہ جملہ یوں بنے گا فتح القفل، تالا کھولا گیا. دوسرا جملہ ہے قلم علی الاظفار، علی نے ناخن کاٹے. اسی کا جو مجہول صیغہ بنے گا یا جملہ بنے گا وہ ہوگا قلمت الاظفار، ناخن تراشے گئے، کاٹے گئے. تیسرا جملہ ہے صنع زید الطاولۃ، زید نے ٹیبل بنایا. اور یہی جب مجہول میں جملہ بنے گا تو ہوگا صنعت الطاولۃ، ٹیبل بنایا گیا. تینوں جملے میں نے بنا دیے. ماضی معروف کے اندر بھی اور ماضی مجہول کے اعتبار سے بھی آپ نے باقی جملے خود بنا لینے ہیں. دوسرا سوال ہے 6 جملے بنائیے جن میں ماضی مجہول استعمال کیجیے، پھر ان جملوں میں ماضی مجہول کی جگہ ماضی معروف رکھیے. پہلا جملہ ہے وضعت الکتب علی المکتب، کتابیں مکتب پر رکھی گئیں. معروف کے اندر اس کا جملہ بنے گا وضعت الکتب علی المکتب، میں نے کتابوں کو مکتب کے اوپر رکھا. دوسرا جملہ ہے اذن فی المسجد، مسجد میں اذان دی گئی. اسی کا جو معروف جملہ ہوگا وہ ہوگا اذن المؤذن فی المسجد، مؤذن نے مسجد میں اذان دی. تیسرا جملہ ہے صلب قاطع الطریق، ڈاکو کو سولی پر چڑھایا گیا. معروف میں جملہ بنے گا صلبت الحکومت قاطع الطریق، کہ حکومت نے ڈاکو کو سولی پر چڑھایا. باقی جملے آپ خود بنا لیں گے. تیسرا ہے ماضی قریب مجہول پر مشتمل 8 جملے بنائیے. ماضی قریب ہو اور مجہول ہو، 8 جملے بنانے ہیں. 3 جملے میں بنا دیتا ہوں، باقی آپ خود بنائیں گے. پہلا جملہ ہے قد قطع اللحم، یقیناً گوشت کاٹا گیا ہے. دوسرا جملہ ہے قد طبخ الارز، یقیناً چاول پکائے گئے ہیں. اور تیسرا ہے قد اسمع الدرس، سبق سنایا گیا ہے. 3 جملے میں نے بنا دیے، باقی 3 جملے آپ خود بنا لیں گے. دوسرا سوال ہے ماضی بعید مجہول پر مشتمل 8 جملے بنائیے، یعنی ماضی بعید ہو اور مجہول ہو. پہلا جملہ ہے کان قتل عمرو، عمرو کو قتل کیا گیا تھا. کنت اخرجت عن الصف، آپ کو کلاس سے نکالا گیا تھا. اور تیسرا جملہ ہے کانت ذبحت الدجاجۃ، مرغی کو ذبح کیا گیا تھا. تو یہ چند جملے میں نے بنا دیے ہیں، باقی جملے آپ نے خود بنا لینے ہیں. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرا سوال ہے حسب ذیل الفاظ الف با کی مدد سے ماضی مجہول اور نائب فاعل پر مشتمل جملے لکھیے اور ترجمہ کیجیے. اوپر والی سطر سے اور نیچے والی سطر سے ایک ایک کلمہ لے کر جملہ بنا کر اس کا ترجمہ کرنا ہے. الف والی جو سطر ہے اس کو دیکھیے اوکیلا، کھایا گیا. الطعام کھانا، اوکیلا الطعام کھانا کھایا گیا. فتحت الغرفۃ کمرہ کھولا گیا. سقی الزرع کھیتیوں کو پانی لگایا گیا، پانی سے سیراب کیا گیا. قطعت الشجرۃ درخت کاٹا گیا. صید الاسد شیر کا شکار کیا گیا. قبض شرب اللص الشاء، ان کو جوڑ کر آپ نے جملہ مکمل کر کے خود ہی اس کا ترجمہ کر لینا ہے. اس کے بعد حسب ذیل جملوں میں فعل مجہول کو فعل مجہول سے بدل کر لکھیے. یعنی یہاں پر جو ہمارے پاس جملے ہیں ان میں فعل معلوم ہے اور اس کے ساتھ فاعل بھی مذکور ہے، تو ہم نے اس کو مجہول میں لکھنا ہے. انزل اللہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. انزل القرآن، قرآن نازل کیا گیا. اکل الولد الخبز، لڑکے نے روٹی کھائی. اکل الخبز، روٹی کھائی گئی. قطف الرجل الزہرۃ، آدمی نے پھول توڑا. قطفت الزہرۃ، پھول توڑا گیا. نظف الخادم الغرفۃ، خادم نے کمرہ صاف کیا.
نظفت الغرفت کمرہ صاف کیا گیا، غسلت البنت الثوب لڑکی نے کپڑا دھویا، غسل الثوب کپڑا دھویا گیا، غرس البستانی الشجرۃ، یہ آخری جملہ آپ نے خود ترجمہ کر کے معلوم سے مجہول میں منتقل کرنا ہے۔ اس طرح حسب ذیل جملوں میں فعل مجہول کی جگہ فعل معروف رکھیے۔ شرح الدرس، سبق کی تشریح کی گئی، شرح الاستاذ الدرس، استاد نے سبق کی تشریح کی، کتبت الرسالۃ، خط لکھا گیا، کتب الولد الرسالۃ، لڑکے نے خط لکھا، انست الدار، گھر میں جھاڑو لگایا گیا، کنست الام الدار، ماں نے گھر میں جھاڑو لگایا، صنع الکرسی، اس کو آپ نے خود ہی معلوم میں منتقل کر کے ترجمہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے اردو میں ترجمہ کیجئے، صیغے کی شرح کیجئے اور ترکیب کیجئے۔ استخلف ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ استخلفہ یہ واحد مذکر غائب فعل مجہول کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، ابو بکر یہ نائب فاعل ہے، بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظرف بن کر فعل سے متعلق ہو جائے گا۔ طہرت الکعبۃ من الاصنام، کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا۔ طہرت یہ واحد مؤنث غائب ہے، فعل ماضی مجہول ہے، الکعبۃ یہ نائب فاعل ہے، من الاصنام یہ جار مجرور فعل سے متعلق ہو جائے گا۔ انزل القرآن علی الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا، انزلہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی ہے، القرآن یہ یہاں پر نائب فاعل واقع ہوا ہے، علی الرسول جار مجرور فعل سے متعلق ہو جائے گا۔ قد فتحت نافذۃ الحجرۃ، کمرے کی کھڑکی کو کھولا گیا ہے، قد فتحت یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی قریب مجہول کا صیغہ ہے، نافذۃ الحجرۃ یہ اس کا نائب فاعل بن جائے گا۔ قد منعت عن اللعب، مجھے منع کیا گیا ہے کھیل سے، قد منعت یہ واحد متکلم فعل ماضی قریب مجہول کا صیغہ ہے، عن اللعب یہ اس سے متعلق ہو جائے گا اور اس کے اندر جو متکلم کی ضمیر ہے وہ نائب فاعل واقع ہوگی۔ قد قطعت ید السارق، چور کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں، قد قطعت یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی قریب مجہول کا صیغہ ہے، ید السارق اس کا نائب فاعل ہے۔ کانوا قتلوا فی الحرب، ان سب کو قتل کیا گیا تھا جنگ میں، کانوا قتلوا یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی بعید مجہول کا صیغہ ہے، کانوا تو معروف کا ہے، قتلوا یہ مجہول کا صیغہ ہے اور نائب فاعل اس کے اندر ہم ضمیر ہے اور فی الحرب جار مجرور اس سے متعلق ہو جائے گا۔ قد اخرجوا من دیارہم، ان کو نکالا گیا ہے ان کے گھروں سے، قد اخرجوا یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی قریب مجہول کا صیغہ ہے، من دیارہم جار مجرور اس سے متعلق ہو جائے گا۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، بنیا یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، الاسلام یہ نائب فاعل ہے، علی خمس یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا۔ كان يضرب بلال رضي الله عنه بالصوت، وضع المداد في الدوات، غرست الشجرة في البستان، قطفت الوردة من الحديقة، خلق الإنسان لعبادة الرب، نصبت الجبال على الأرض، قد أمرنا بالصلاة۔ یہ بقیہ جملوں کے ترجمہ، صیغوں کی شناخت اور ترکیب آپ نے خود کرنی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ترجم بالعربیۃ، عربی میں ترجمہ کریں۔ والد کو ایک خط لکھا گیا، کتبت رسالۃ الی الوالد، یہ سامان اسٹیشن سے چرایا گیا، سرق هذا المتاع من المحطة، گیہوں چکی میں پیسا گیا، طحن القمح فی الرحى، لڑکی قتل کی گئی، قتلت البنت، عید الاضحیٰ کے دن ایک بکری ذبح کی گئی، ذبحت شاة یوم الاضحیٰ، قاتل کو پھانسی کا حکم دیا گیا، امر القاتل بصلبہ، مسلمان کو شراب سے روکا گیا، منع المسلم عن الخمر، ہمارے مدرسہ میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا تھا، کانت اقیمت الحفلۃ فی مدرستنا، تم اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے، تم لوگ کل رات جلسے میں بلائے گئے تھے، کھانا آگ پر پکایا گیا تھا، خط ہوائی ڈاک سے روانہ کیا گیا ہے، کتاب الماری میں رکھی گئی تھی۔ یہ باقی جملوں کا ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اس کے بعد اقتباس ہے عربی کا جس کا ترجمہ نیچے موجود ہوتا ہے اور آخر میں کچھ ہدایات ہوتی ہیں۔ تو اس اقتباس کا عنوان ہے دارالعلوم دیوبند۔ ظلم المسلمون کثیرا فی عہد الانجلیز، مسلمانوں پر بہت ظلم کیا گیا انگریز کے زمانے میں۔
قتلوا وہ قتل کیا گیا، وأخرجوا من دیارہم ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، وحرموا من اموالہم ان کو ان کے اموال سے محروم کیا گیا، اغلقت مدارسہم ان کے مدرسوں کو بند کر دیا گیا، وفرضت القیود علیہم اور ان پر پابندیاں عائد کی گئی۔ أسست مدرسۃ دارالعلوم دیوبند فی هذا العہد المظلم اس ظالمانہ دور میں یا اس تاریک دور میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ افتتحت هذه المدرسۃ اس مدرسے کا افتتاح کیا گیا بمعلم واحد و تلمیذ واحد ایک استاد اور ایک شاگرد سے، واشتہرت فی العالم اور یہ مدرسہ مشہور ہوا سارے جہاں میں، لأجل خدماتها العلمیہ والدینیہ اس کی علمی اور دینی خدمات کی وجہ سے۔ نیچے بھی آپ کے سامنے اسکرین پر اس کا ترجمہ موجود ہے، آپ اس کی مدد سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر جو آخر میں ہدایات ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہدایات میں پہلی چیز ہے مندرجہ بالا جملوں کو حفظ کیجیے، زبانی یاد کیجیے۔ دوسرا ہے انہیں اپنے روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کیجیے، استعمال کا طریقہ آپ کو بارہا بتا چکا ہوں۔ ترجمے کی مدد سے انہیں الفاظ کی نشاندہی کیجیے اور انہیں یاد کیجیے۔ اور چوتھا ہے مذکورہ بالا عبارت میں صیغہ مجہول کی جگہ معروف رکھ کر ترجمہ کیجیے، یعنی اوپر جو عبارت آپ نے پڑھی سنی ہے اس میں مجہول کے صیغے ہیں، آپ نے ان کو معروف میں منتقل کرنا ہے۔ کیسے منتقل کریں گے؟ ظلم المسلمون کثیرا فی عہد الانجلیز، تو آپ اس کو یوں بنائیں گے ظلم الانجلیز المسلمین کثیرا فی عہدہم، قتلوا قتلوہم، وأخرجوا من دیارہم واخرجوہم من دیارہم، وحرموا من اموالہم وحرموہم من اموالہم، اغلقت مدارسہم اغلقوا مدارسہم، وفرضت القیود علیہم وفرضوا القیود علیہم، یعنی آپ نے ضمیر کو انگریز کی طرف منتقل کرنا ہے، منسوب کرنا ہے، انجلیز جس کو آپ عربی میں کہہ لیں گے، اور پھر اس کے اعتبار سے آپ نے معروف کے تمام تر صیغے لانے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسماء، عربی سے اردو، اللفظ المعنی، الصوت اس کی جمع ہے اصوات، ترجمہ ہے کوڑا جس سے مارا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے اسماء اردو سے عربی، اللفظ المعنی، چکی الطاحونۃ، طاحونات اس کی جمع ہے، ایسے ہی الرحا بھی چکی کو کہتے ہیں، اور جو پیچھے ترجمہ کرنا تھا اس میں کلمہ الرحا کو ہی استعمال کیا گیا۔ ہوائی ڈاک سے بالبرید الجوی، الماری الخزانۃ اور اس کی جمع ہے خزانات، پھانسی ہے الاعدام اور ایسے ہی الصلب یہ بھی پھانسی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سولی پر چڑھانے کے لیے، اور اسی کو میں نے ترجمہ میں بھی استعمال کیا ہے۔ افعال اردو سے عربی، گیہوں پیسا گیا، یہ عبارت یہ لفظ اور جملہ ہم نے تمرین کے اندر پڑھا ہے، تو دیکھیں طحن القمح، طحن یطحن پیسنے کو کہتے ہیں اور اس سے مجہول طحن یطحن بن جائے گا۔ تو یہ سبق نمبر 8 ہمارا مکمل ہو گیا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عربی زبان سے شغف، لگن اور محبت نصیب فرمائے، سیکھنا اور سکھانا آسان فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ عربی زبان میں ہی تکلم کرتے ہوں گے، باقی تمام تر زبانوں کی آپ نے اپنے اوپر پابندی لگا رکھی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اپنی اس منزل کو جو آہستہ آہستہ طے کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ آپ پھر عربی زبان بولنے پہ قدرت حاصل کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔